1947 میں برصغیر پاک و ہند میں برطانوی راج کے خاتمے کے بعد سے پاکستان اور بھارت 1947، 48، 65، 71 اور 1999 میں مسلح تنازعات کی ایک سیریز میں ایک دوسرے سے نبرد آزما رہے ہیں، لیکن پاکستان نیوی اور انڈیا کی نیوی 1971 کی وار سے سب میرینز کے اہم کردار کے ساتھ ایک دوسرے کے مد مقابل آئی ہے۔ پھر جب 2001 میں انڈین نیوی نے بحر عرب میں پاکستان کے خلاف نیول بلاکیج کا ایک سلسلہ شروع کیا جس نے پاکستان نیوی کی اینٹی ایکسس آپریشن کی ایبیلٹی کو بری طرح متاثر کیا۔ اینٹی ایکسس یا ایریا ڈینائل سے مراد دشمن کو کسی علاقے میں داخل ہونے یا کسی علاقے پر قبضہ کرنے سے روکنا ہوتا ہے۔ یہ دفاعی اقدامات کا ایک مجموعہ ہے جس کا مقصد دشمن کی بحری، فضائی یا زمینی طاقت کو کسی مخصوص علاقے سے پہنچنے سے پہلے ہی کمزور کرنا یا مکمل طور پر روک دینا ہے۔ اینٹی ایکسس حکمت عملی میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ لانگ رینج میزائل، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور بحری جہازوں سے مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل دشمن کے جہازوں اور طیاروں کو دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ابدوزیں جو کہ خاموشی سے دشمن کی بحری بیڑے کا پیچھا کرتی ہیں اور انہیں نشانہ بناتی ہیں۔ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں، اس کے علاوہ سائبر وارفیئر دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو نشانہ بنا کر ان کی آپریشنل صلاحیت کو مفلوج کرنا۔ تو جب 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان شدید ٹینشنز شروع ہو گئیں اور سرحدوں پر فوجیں تعینات ہو گئیں، تمام فوجیں ایکٹیو ہو گئیں، وہیں انڈین نیوی نے بھی پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے عربین سی پر بھی کچھ حد تک نیول بلاکیج کی، یعنی انڈین نیوی نے بحر عرب میں اپنی موجودگی بڑھا دی تھی اور پاکستانی بحری جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اور یہیں پر پاکستان نیوی نے محسوس کیا کہ پاکستان نیوی کے پاس جو سب میرینز ہیں ان کے استعمال کے باوجود پاکستان کی نیول ڈیٹرنس ناکافی ہے، یعنی اگر پاکستان کے پاس کچھ اور جدید سب میرینز ہوتی تو انڈیا یہ نیول بلاکیج نہ کر پاتا۔ انڈیا کو ڈر ہوتا کہ یہیں کہیں سمندر میں پاکستان نیوی کی سب میرینز گھات لگائے بیٹھی ہیں۔ یہیں سے پاکستان نیوی کو آبدوزوں کی کمی محسوس ہوئی۔ اس وقت تک پاکستان کے پاس صرف 5 اگسٹا کلاس سب میرینز تھی جو کہ پاکستان نیوی نے 70s میں خریدی تھی، اور اب پاکستان کو جدید اور نئی سب میرینز کی ضرورت تھی۔ اسی تناظر میں پاکستان کی نیوی نے 2008 میں کئی نیول اداروں سے رابطہ کیا تاکہ اٹیک سب میرینز خریدی جا سکیں، جس میں فرانس کی DCNS گروپ اور جرمنی کا HDW گروپ شامل تھا۔ DCNS نے پاکستان نیوی کو ان کی مرلن کلاس سب میرینز کی آفر کی، جبکہ جرمن شپ بلڈنگ کمپنی HWD نے پاکستان نیوی کو ٹائپ 214 سب میرین کی آفر کی، جو کہ ایک ڈیزل الیکٹرک اٹیک سب میرین ہے، جو کہ اس وقت گریس، کوریا، پرتگیز اور ٹرکش نیوی آپریٹ کر رہی ہے۔ اسی سال پاکستان اس ٹائپ 214 سب میرین کو خریدنے کے لیے راضی ہو گیا۔ پاکستان ایسی 3 سب میرینز خریدنا چاہتا تھا جس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 773 ملین یورو بنتی تھی، لیکن 2009 کی گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ان سب میرینز کی قیمت بھی کافی زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے مجبوراً پاکستان کو اس پرپوز ڈیل سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر 2011 میں پاکستان نے چین کے شپ بلڈنگ گروپ چائنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل سے رابطہ کیا، جو کہ چین کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی چائنا شپ بلڈنگ انڈسٹری کارپوریشن کا ہی بازو ہے، اور ان سے 6 ڈیزل پاورڈ اٹیک سب میرینز ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم اس وقت اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل سامنے نہیں آئی کہ پاکستان نے کون سی 6 سب میرینز سلیکٹ کی ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ چین کی ٹائپ 032 سب میرینز ہوں گی جو کہ پاکستان نیوی خریدنا چاہتی ہے، جو کہ چین کی ٹائپ 039 یوان کلاس سب میرین کی ہی ویریئنٹ ہے۔ تاہم 2015 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاکستان نیوی کے لیے چین سے 8 اٹیک سب میرینز خریدنے کی اپروومنٹ ملتی ہے، جس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ 4 سے 5 بلین امریکی ڈالر بن رہی تھی۔ اگرچہ اس وقت بھی اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل ریویل نہیں کی گئی، لیکن آفیشلز نے یہ ڈسکلوز کیا کہ پاکستان چین کی یوان کلاس سب میرین کے ایکسپورٹ ویریئنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے، جو کہ S-26 سب میرین کے نام سے ہے۔ پھر اسی سال پاکستان کے ڈیفنس پروڈکشن منسٹر نے اعلان کیا کہ ان 8 سب میرینز کی ڈیل فائنلائز ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہ 4 سب میرینز چین میں بنائی جائیں گی اور 4 پاکستان میں۔ پھر اگلے سال 2016 میں پاکستان نے کراچی شپ یارڈ کو ان 4 سب میرینز کو بنانے کے لیے سلیکٹ کر لیا۔ اس سب میرینز کے ڈیزائن کے بارے میں زیادہ کچھ ریویل نہیں کیا گیا، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ S-26 سب میرین پر بیسڈ ہے، جو کہ چین کے ٹائپ 039A اور ٹائپ 041 کا ویریئنٹ ہے۔ S-26 سب میرین ایک ڈیزل الیکٹرک سب میرین ہے جو کہ چین نے 2013 میں ریویل کی تھی۔ چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی کے مطابق S-26 ڈبل ہل ڈیزائن ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سب میرین ہے، جس کی لینتھ 77.7 میٹر اور بیم 8.6 میٹر ہے، اور اس کا ڈسپلیسمنٹ 2550 ٹن ہے۔
اس سب مرین کے اگر انجنز کی بات کی جائے تو S-26 اوریجنلی 4 MTU-12V انجن یوز کر رہی تھی جو کہ جرمن انجنز ہیں، لیکن جب یورپی یونین نے چین کو ملٹری ٹیکنالوجی دینے پر پابندی لگائی تو جرمنی نے بھی چین کو یہ انجن دینے سے انکار کر دیا، اور یہ چیز پاکستان نیوی کے لیے بھی پرابلم بنی اور اس کے ساتھ ساتھ رائل تھائی نیوی کے لیے بھی پرابلم بنی، کیونکہ رائل تھائی نیوی نے بھی ایسی سب مرین چین سے آرڈر کر رکھی ہیں اور اسی وجہ سے سب مرین کی ڈیولپمنٹ بھی ڈیلے ہوئی۔ پھر چین نے اس کا سولوشن ایسے نکالا کہ چین نے اپنا انجن بنایا جو کہ CHD-620 انجن ہے۔ اگرچہ یہ چیز واضح نہیں ہے کہ رائل تھائی نیوی نے چین کا یہ انجن ایکسیپٹ کیا ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان کے کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی نے چین کا یہ انجن ٹیسٹ کیا ہے اور اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس سب مرین کو ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے بھی اکوپڈ کیا گیا ہے۔ دوستو ایک سب مرین میں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں، جیسا کہ سب مرین زیادہ دیر تک پانی میں رہ سکتی ہے، روایتی ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کو بیٹری چارج کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً سطح پر آنا پڑتا ہے جس سے ان کا پتہ چلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ AIP یعنی کہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن آبدوزوں کو بیرونی ہوا کی ضرورت کے بغیر ہی زیادہ دیر تک پانی میں رہنے کی اجازت دیتی ہے، جس سے ان کی آپریشنل صلاحیت اور خفیہ رہنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ AIP آبدوزوں کو دشمن کے ساحلوں کے قریب زیادہ دیر تک خاموشی سے گشت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے اور خصوصی آپریشنز کرنے کی ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ AIP سب مرینز مختلف قسم کے مشنز کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، بشمول بحری ناکہ بندی، ساحلی دفاع اور اینٹی شپ وارفیئر، اور AIP سسٹم کو روایتی ڈیزل الیکٹرک سسٹم کے مقابلے میں کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے آپریشنل لاگت بھی کم ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر AIP ایک اہم ٹیکنالوجی ہے جو آبدوزوں کی آپریشنل صلاحیت کو ڈرامائی طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر ان بحری افواج کے لیے اہم ہے جنہیں بڑے سمندری علاقوں میں کام کرنے یا دشمن کے مضبوط دفاع کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ AIP سسٹم کی کچھ حدود بھی ہیں، مثال کے طور پر AIP آبدوزیں روایتی جوہری آبدوزوں کی طرح تیز یا زیادہ دیر تک پانی میں نہیں رہ سکتی، تاہم AIP ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کے لیے ایک قیمتی اضافہ ہے جو انہیں زیادہ دیر تک پانی میں رہنے اور زیادہ خفیہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ دوستو 4 انجنز کے ساتھ اس سب مرین کی سپیڈ 37 کلومیٹر پر آر ہے، اور اگر اس کے آرمامنٹ کی بات کی جائے تو اس میں 6 21 انچ والی ٹارپیڈو ٹیوبز موجود ہیں جن سے ٹارپیڈو فائر کی جا سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر اس سے YU-6 ٹارپیڈو لانچ کی جائے گی جو کہ چین کی بنائی گئی ٹارپیڈو ہے۔ یہ ٹارپیڈو امریکہ کی Mark 48 ٹارپیڈو کے مقابلے کی ٹارپیڈو ہے جو کہ سرفیس شپس اور سب مرینز دونوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان خود بھی اپنی ٹارپیڈو بنا رہا ہے جو کہ مستقبل میں اس میں انٹیگریٹ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ سب مرین پاکستان کا سب مرین لانچ کروز میزائل بابر 3 بھی فائر کر سکے گی جو کہ نیوکلیر میزائل ہے۔ 2017 میں پاکستان نیوی نے ان سب مرینز کو نام دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان کی اس مستقبل کی سب مرینز کو ہنگور کلاس سب مرین کا نام دیا گیا جو کہ پاکستان کی ماضی کی ہنگور سب مرین کی وجہ سے دیا گیا جس نے 1971 میں انڈیا کی کھوکری فریگیٹ ڈسٹرائے کی تھی۔ تو پاکستان نے چین کی طرف سے بنائی جانے والی 4 سب مرینز کو ہنگور کلاس سب مرین کا نام دیا ہے، جبکہ جو پاکستان باقی کی 4 سب مرین بنا رہا ہے ان کو تسنیم کلاس سب مرین کا نام دیا گیا۔ احمد تسنیم اسی ہنگور سب مرین کے کمانڈر تھے جس نے انڈیا کی کھوکری فریگیٹ ڈسٹرائے کی تھی۔ INS کھوکری ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی سب مرین کل تھی۔ یہ تمام سب مرینز 2030 تک پاکستان نیوی میں شامل ہو جائیں گی۔ ابھی کا سٹیٹس یہ ہے کہ ہنگور بیچ کی پہلی سب مرین 26 اپریل 2024 میں بن کر لانچ ہوئی تھی اور ممکنہ طور پر اسی سال سروس میں شامل ہوگی۔ لانچ ہونے کے بعد سب مرین کو سروس میں شامل ہونے میں کافی وقت لگتا ہے کیونکہ لانچ ہونے کے بعد سب مرین کے سی ٹرائلز چلتے ہیں۔ اس سب مرین کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس میں اس کی رفتار، ڈائیونگ کی صلاحیت، سونار سسٹم، باقی کے تمام سینسرز، ہتھیاروں کی درستگی، مطلب سب مرین کی ہر ایک چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے۔ سسٹم انٹیگریشن اور ٹیوننگ کا مرحلہ بھی اس میں شامل ہے، عملے کی تربیت بھی شامل ہے۔ تو لانچ ہونے کے بعد کئی مہینے لگ جاتے ہیں ایک سب مرین کو سروس میں شامل ہونے کے لیے۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی یہ سب مرین انڈر کنسٹرکشن ہے۔ دوستو جب پاکستان اس سب مرین کو سروس میں شامل کرے گا تو انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ پاکستان کی نئی آبدوزیں انڈین نیوی کو اپنی بحری حکمت عملی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ انڈیا کو اپنی بحری اثاثوں کی تعیناتی اور آپریشنز کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا کہ پاکستانی آبدوزوں کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔